أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا زدنا علما آمين اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ مخارج سیریز میں آج جو مخرج ہم پڑھیں گے وہ تو کا ہے، بلکہ تو جو ہے اس کے ہم مخرج یہ 3 لیٹرز ہیں تا دال تو، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں۔ ان کی ادائیگی جس مخرج سے ہوتی ہے، جو پوائنٹ ہے آرٹیکولیشن کا، جہاں آواز بنتی ہے، پہلے ہم اسے دیکھ لیتے ہیں۔ بس اس میں ایک چیز کا دھیان رکھا جائے، تینوں ہیں تو ہم مخرج، ٹھیک ہے، ایک ہی آواز بنے گی، بٹ تو کی آواز میں بھاری پن ہوگا کیونکہ تو میں صفت استعلاء پائی جاتی ہے، یہ حروف مستعلیہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ مخرج اس کا پڑھتے ہیں طرف اللسان جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے، تو اب پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا، طرف اللسان، ٹھیک ہے، یعنی زبان کا سرا، جو زبان کی بالکل ٹپ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہلکا سا پیچھے کا جو پارٹ تھوڑا سا ہوتا ہے وہ طرف ہوتی ہے، اطراف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، طرف اللسان۔ اور ثنایا علیہ اوپر کے جو 2 دانت ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کو ہم اکثر اس طرح کہتے ہیں خرگوش کے 2 دانت، ٹھیک ہے، اور ثنایا علیہ بچے پہچان جاتے ہیں اسے، تو یا بگنرز کو ہم یوں سکھاتے ہیں۔ تو ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے، یعنی پیچھے جا کے زبان ان کی جڑ سے لگے، جہاں سے وہ سٹارٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی ادائیگی کے لیے آپ اس کی اسکرین پہ دیکھیے، ڈائیگرام شو کر رہی ہے کہ کیسے ہماری زبان اوپر اٹھ کے یہاں پہ جب لگتی ہے تو کے لیے پیچھے سے بھاری ہو رہی ہے، اور دال اور تا جو مرقق ہیں یعنی باریک ہیں ان کے لیے زبان پیچھے سے نیچے کو ہو رہی ہے۔ اب دونوں سکرینز دونوں کو دیکھیں، کمپیریزن کریں دونوں ڈائیگرامز میں، تو اسی طرح ہوگا کہ آپ کو دیکھ کے لگے گا کہ پر والا جو ہے پورشن وہ تو کے لیے ہے مخصوص، اور اس میں پیچھے پنک کلر کی زبان ہے، پیچھے سے اوپر کوٹ رہی ہے۔ استعلاء ہے نا، صفت استعلاء، عالی ہونا، بلند ہونا، تو زبان کا بلند ہونا فرنٹ سے وہیں لگ رہی ہے جہاں دال اور تا کے لیے لگا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ باکس میں دیکھیے، تاب تاب، اب یہ 2 اکٹھے اس طرح لانے کا کیا مقصد ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس نا ساتھ ساتھ دھیان اپنی باقی تجوید پہ بھی رکھیں، مخارج کے علاوہ اس پہ کہ الف مدہ واو مدہ یا مدہ کو کھا جاتے ہیں اسٹوڈنٹس، اسکپ کر جاتے ہیں، تو کمپیریزن کے لیے دونوں چیزیں بتائی گئی ہیں۔ تابو تمیلو تفلحون تخافی تریدون۔ را، اب دیکھیے گا را میں باریکی ہے، کیوں؟ اس کے نیچے زیر ہے۔ تقاتلون توعدون، ٹھیک۔ اچھا، دال کو دیکھیے، مخرج وہی ہوگا، اوپر لکھا ہوا دیکھیں، ڈائیگرام کو دیکھیں، وہی ہے جی، طرف اللسان ثنایا علیہ کی جڑ سے۔ مشق کرتے ہیں اس کی، داحضۃ بہت بھاری، اور ہا، ٹھیک ہے، میک شیور مڈل حلق سے ادا ہو، وسط حلق سے اور وارم بریتھ کے ساتھ۔ دینی لمردودون داخرون، اب اس کی ادائیگی کے وقت دیکھیے گا یہاں موٹا نہ ہونے پائے، پر نہ ہونا پائے، ٹھیک ہے، ہمارا جو ورڈ بو نہ بنے، بو نہیں، اسمائلی فیس بنے گا۔ دا جتنے بھی مرقق ہیں نا، جو حروف جتنے بھی، یعنی مرقق کیا مطلب، جن میں باریکی ہے، ترقیق ہے، جیسے تا، سا، جا، دال، پھر اسی طرح ما، کانا ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہونٹ تھوڑا سا بچتے ہیں، سائیڈ وائز جاتے ہیں، جیسے اسمائلی ہوتی ہے۔ تو اس کو دیکھیے، داخرون، اب خی میں، خو میں خراش ہے، رگڑ ہے، رون، را بھاری ہے کیونکہ اس پہ پیش ہے۔ دینی داعیہ لمدینون دابیرو دعیتم۔ آگے دیکھیے،
تو کا بھی مخرج وہی ہوگا، بٹ میک شیور اپنا ہمیں کانشیس ہونا ہوگا کہ تو کے لیے ہماری آواز بھاری ہو جائے، پر ہو جائے. طہورا، توبہ. اگر تو میں اس کو لائٹ کر دیتی ہوں تو یہ بنے گا تابا، جیسے ابھی ہم نے تا کی تختی میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تو بہت کانشیس ہونا ہے. طاعتن. اب آپ یہاں دیکھیے الف بھی ہمارا بھاری ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ الف کے لیے ایک رول یاد رکھیے کہ الف اپنے ما قبل کے زیر اثر ہوتا ہے، یعنی اس کے پیچھے والا حرف بھاری ہوگا تو الف بھاری پڑا جائے گا، اگر وہ لائٹر ہوگا تو یہ لائٹر پڑا جائے گا. محیط، طعام، طالوت، طین، طلوع، طاغون. ٹھیک ہے، اب یہ بھی یاد رکھیے کہ انہیں حروف نطعیہ کہتے ہیں. یہ نطعی وہ مقام ہوتا ہے جو زبان کے اوپر آپ جو تالو ہوتا ہے اور ثناء علیہ کے بالکل پیچھے جو سخت تالو ہوتا ہے جس میں تھوڑی سی ایسی لائنز بنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ نطعیہ جو ہیں یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو یہاں نطعی کی کو ٹچ کرتے ہوئے زبان کا سرا جو ہے یہ ادائیگی ہوتی ہے، حروف نطعیہ. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.